गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सबक नंबर 1 से खुदाया तू है मालिक दो जहां से मश्क पढ़ेंगे। मश्क में है इमला दुरुस्त कीजिए। कुदरत, मुख्तार, इल्तिजा, शम्स, रहमत और वईद ये गलत अल्फाज लिखे हुए हैं। उसके नीचे दुरुस्त करके अल्फाज लिखे हुए हैं, इसको देखकर लिखना है आपको। अब आगे पढ़ेंगे वाहिद से जमा बनाना। वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद एक वचन को सिंगुलर को कहते हैं। वाहिद वह अल्फाज जिसे किसी एक चीज़ का होना ज़ाहिर हो। जमा उसे कहते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ को। तो आपको वाहिद से जमा बनाना है। आरज़ू, इल्म, शजर, अलम, रहमत और बंदा। आरज़ू का आरज़ू हो जाएगा, इल्म का उलूम, शजर का शिजार, अलम का आलाम, रहमत का रहमतें और बंदा का बंदे होगा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग सबक नंबर 2। जो अब हम लोग सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। सबक का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। इस सबक में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है, यानी उनकी हालात ज़िंदगी पे तबसरा किया गया है। उनके वालिद का नाम, आपके वालिदा का नाम, चचा जान का नाम, ये सारी चीज़ें इस सबक में बताया गया है। उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो किस तरह के थे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, ये सारी बातें इस सबक में बताई गई हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और वालिदा का नाम हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला और चचा जान का नाम अबू तालिब था। और डिटेल से पढ़ने के लिए हम बुक को देखते हैं। सबक का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। इसमें याकूब हुसैन राज ने ये बताया है कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तसर हालात, उनके अखलाक व आदात जो हैं वो एक मुख्तसर मज़मून लिखने की वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको नबी आखिर ज़मा महबूब खुदा रहमत दो आलम के मुताल्लिक़ भी कुछ मालूमात हासिल हो जाए। ठीक है। सरकार मुस्तफ़ा की तारीफ़ व तौसीफ़ यूँ तो किसी इंसान से नहीं हो सकती। कह रहे हैं याकूब हुसैन राज की उनकी तारीफ़ बयान करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी तारीफ़ ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त ने की है, अल्लाह ताला ने ही की है, फिर भी हम मोहब्बत और अक़ीदत के नज़रिए से उनकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बाअस सवाब अज़ीम है और साथ ही निजात का बाअस भी है। यानी कि अगर हम उनकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं तो ये एक सवाब का ही काम है और ये निजात का बाअस भी है। देखिए क्या कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अरब मुल्क में मक्का के शहर में आज से 1450 साल पहले हुई थी। आपकी पैदाइश से कई माह कबल यानी पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। इसलिए हज़रत मुतलिब जो आपके दादा थे उन्होंने आपकी परवरिश की, यानी उन्होंने आपकी देखभाल की। जब आप तकरीबन 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी वफ़ात हो गई, यानी वो भी इस दुनिया से चली गई। 8 साल के हुए की उम्र हुई तो दादा भी दारफ़ानी से चल बसे, यानी उनकी भी वफ़ात हो गई। फिर आपके चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की थी। उन्हें सरकार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। बड़े होकर आपने तिजारत की, व्यापार किया और उसकी तरफ तवज्जो की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बहुत ही ईमानदार थे। लोग अपने रुपए और सामान अमानत के लिए रख जाते थे, ज़रूरत पड़ने पर वापस ले जाते, इसलिए लोग आपको अमीन और सादिक कहते थे। क्यों अमीन और सादिक कहते थे? क्योंकि आप बहुत ईमानदार थे। जो जैसे सामान आपके पास रख जाता वैसे ही उसी पोजीशन में उसको वापस करते थे। अमानत को बहुत ही संभाल कर रखते थे, बहुत ही ईमानदार थे, इसलिए लोग इनको अमीन और सादिक भी कहते थे। आप न कभी झूठ बोलते, न किसी को धोखा देते, न लेन देन के मामले में टाल मटोल करते और न कभी किसी की बात पर लड़ते झगड़ते। जो वादा करते उसे पूरा करते थे, भले ही उसमें तकलीफ़ या नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़ता। अगर कहीं कोई झगड़ा हो जाता तो लोग आपके पास फ़ैसले के लिए आते थे। ये फ़ैसला भी सुनाते थे, इसलिए फ़ैसले के लिए आते थे क्योंकि आप सही फ़ैसला
آپ سے لوگ پا کر خوش ہو جاتے تھے، ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے تھے، سچ کا ساتھ دیتے تھے، اس لیے لوگ ہمارے نبی کے پاس فیصلے کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ آپ کو کاروباری کاموں سے جب فرصت ملتی، آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، یہاں پہ نشان بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مکہ شہر کے پاس پہاڑیوں میں چلے جاتے اور وہاں غار ہیرا میں اکیلے عبادت کرتے تھے، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا اور نبی ہونے کا اعلان کیا۔ 40 سال کے قریب 40 سال کے جب ہوئے تو انہوں نے خدا کا پیغام سنایا اور اسی 40 سال میں ہی انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا، لوگوں کو برائیوں سے دور رہنے کی دعوت دیتے۔ جس کتاب میں یہ مکمل پیغام خدا ہے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو عرب کے لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، ان کی زندگی لوٹ مار میں گزرتی تھی، پورا ملک قبیلوں میں بٹا ہوا تھا اور قبیلے والے جو تھے معمولی باتوں پر بھی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جھگڑے جاری رہتے اور صلح کا کوئی نام نہ ہوتا۔ آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں بھائی چارے کا پیغام سنایا اور بھائی چارہ قائم کیا اور ایک دوسرے کو دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کیا اور انہیں نیک راستے پر لگا دیا۔ آپ کا بھائی چارے اور مساوات کا پیغام دور دور تک پہنچ گیا اور دنیا نے اس سے اچھا سبق سیکھا اور اچھا سبق انہوں نے دنیا کو سکھایا۔ ہر جگہ بھائی چارے اور مساوات کا پرچم بلند ہو گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی تعلیمات اور ان کا اثر پوری دنیا پر پڑا۔ جب یہ سرکار سے پہلے عرب میں عورتوں کی حالت بہت بری تھی، یعنی کہ عورتوں پر ظلم اتیاچار کیا جاتا تھا۔ بعض قبیلے میں بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے اور کہیں کہیں تو عورتوں کی اتنی زیادہ خراب حالت تھی کہ ان کو لونڈی سے بہتر نہ تھی، مطلب کہ ان کو نوکرانی سمجھا جاتا تھا۔ سرکار مصطفیٰ کی تعلیمات نے اس برائی کو ختم کیا اور عورت کو بھی سماج میں وقار مل گیا۔ انہوں نے عورتوں کی جو بدتر حالت تھی اس پر بھی انہوں نے کام کیا۔ جہاں جہاں اسلام گیا وہاں وہاں عورت کی باعزت حیثیت کا سبق بھی پہنچا۔ اسلام مذہب نے عورت کی حالت کو بہتر بنایا اور اسے عزت دی۔ جو بھی معاشرے میں غلط رسوم عام تھے، یعنی رسم کی جمع ہے یہ رسوم، جو رسم و رواج تھے ان سب کو انہوں نے ختم کیا، برائیوں کو روکا اور آپ نے تعلیم دی کہ خدا ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے رسول ہیں۔ اس آواز کے ساتھ مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ مکہ کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آئی۔ انہوں نے پہلے سرکار کا مذاق اڑایا، پھر انہیں کئی طرح کی لالچ دینا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند تب بھی میں اللہ کے کام سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یعنی کہ انہوں نے مذہب کے لیے، قوم کے لیے اپنی آواز بلند کی، لوگوں نے ان کو طرح طرح سے لالچ دی لیکن وہ لالچ میں نہیں آئے۔ پھر جب مکے والوں نے آپ کے ساتھ طرح طرح سے ظلم ستم کیے، ستایا، دھمکیاں دی، ظلم کیے، تکلیفیں پہنچائی، مگر آپ سچے راستے پر بالکل ہٹے نہیں، وہیں پر ڈٹے رہے اور 622 AD میں عیسیٰ پورو، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ شہر چلے گئے۔ اسے ہی ہجرت کہا جاتا ہے۔ سنہ ہجری کی ابتدا اسی وقت سے شروعات ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ چھوڑا اس دن سے سنہ ہجری کا پہلا دن کہا جاتا ہے۔ سنہ ہجری پوچھا جاتا ہے تو سنہ ہجری کب سے سٹارٹ ہوئی؟ سنہ ہجری جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اس ٹائم سے اسے ہجرت کہا جاتا ہے اور اسی وقت سے سنہ ہجری کی شروعات ہوئی اور اسی دن سنہ ہجری کا پہلا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ مکہ شہر آئے تو لوگوں نے آپ کی بہت استقبال کیا، بہت مہمان نوازی کی، استقبال کرنا، ویلکم کرنا، بہت ان کا سواگت ہوا۔ انہوں نے سرکار کی بہت عزت دی
اور یہ مکہ شہر آنے والے ہمارے بھائی اور پیشاور ہیں، انہوں نے کہا ہمارے مال دولت میں اس لیے وہ برابر کے شریک ہیں۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ کی مقبولیت اور اثر میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ 10 سال کے عرصے میں سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے والوں نے ہمارے نبی کا بہت استقبال کیا، ان کی عزت کی، سواگت کیا، ان کا ویلکم کیا اور مہمان نوازی کی۔ ہمارے نبی کا اخلاق جو تھا، ہمارے نبی کا اخلاق بہت ہی انوکھا تھا۔ دشمنوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے، کبھی کسی سے لڑتے نہیں تھے، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، نہ بد دعا کرتے تھے اس کے حق میں۔ بچوں سے بھی ہمارے نبی بہت پیار کرتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے اور ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے، اور کہتے تھے بچے جو کیا ہیں وہ باغ کے پھول ہیں۔ 63 سال کی عمر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی وفات پائے، اور آپ مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی میں اسی حجرے میں سپرد خاک ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ تو مختصر میں یہ کہ اس سبق میں ہمارے نبی کی حالات زندگی پہ تبصرہ کیا گیا ہے، اس کو اور غور سے پڑھیے اور پوری سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تھینک یو۔